پہلے تو یہ آپ لوگوں کا شکریہ یہاں بلانے کے لیے اس سلسلے میں. میں سمجھتی ہوں پہلے اللہ تعالیٰ ماؤں کو پریپیئر کرتا ہے کیونکہ ان سے ہی کام لینا ہوتا ہے. حیدر کی شہادت 25 سال 4 مہینے میں، یہ ٹوٹل اس کی عمر ہے. شوق اس کا خود کا تھا اور ہم اس کے ساتھ تھے، میں، میرے ہسبینڈ، اس کے بہن بھائی، کیونکہ وہ سب سے بڑا بیٹا، تو پوری توجہ کا مرکز پہلے بچے پہ، ساری اٹینشن جو ہوتی ہے. خوش نصیبی تھی اس کی کہ اس کو اپنے دادا دادی ملے جن کی توجہ بھرپور پیار محبتوں کے خلوص کے ساتھ. ننیال کی طرف سے اسے نانی ملی. اب وہ ہوتا ہے نا آنکھوں کا تارا ہوتا ہے بچہ، ہر طرف سے انکریجمنٹ مل رہا ہوتا ہے. کوئی پہلا قدم بھی اٹھاتا ہے تو سب جگہ سیلیبریٹ ہوتا ہے کہ بھئی آج اس نے چلنا شروع کیا ہے. تو بس یہی تھا کہ وہ شوقین تھا فوج میں جانے کا. اس شوق کے پیش نظر اس کے والد نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. پڑھائی میں بہت اچھا رہا اور پھر اسی شوق کے بدولت اس نے کلاس 8 میں کیڈٹ کالج جانے کا ان کا پلان ہوا. اس کے بابا اسے اپنے ساتھ لے کے گئے، صبح 4 بجے لے کے گئے ڈرائیو کر کے. خود کیڈٹ کالج لاڑکانہ سے اس نے 5 سال وہاں پر گزارے. تو پریکٹیکلی 12.5 سال بس اس کے میرے ساتھ گزرتے ہیں. باقی ساری اس تیاری میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک شہادت کے لیے جیسے وہ خود کو اپنے پریپیئر کرے تھے. اب میں اس کے شہادت کے بعد میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ ایک لمحہ جو گزر رہا تھا وہ ایک قدم آگے بڑھتا جا رہا تھا، وہ وقت قریب آتا جا رہا تھا. یہ ساری باتیں اب ذہن میں آتی ہیں. انسان کمپائل کرتا ہے اپنے آپ کو تو اندازہ ہوتا ہے. انٹرمیڈیٹ کر کے وہاں سے آنا اور آنے کے بعد رزلٹ آیا تو بہت اچھے مارکس تھے. بہت سمجھایا کہ بیٹے میڈیسن کر لو، اور تو کہہ لیں گے کہ نہیں اگر آپ فارم بھی لے کے آئیں گی نا تب بھی میں نہیں چاہوں گا. آپ جو میں کر رہا ہوں نا مجھے بس کرنے دیجیے. یعنی کہ اور آپ اما ڈسکلوز مت کیجیے گا جب تک میرے سارے ٹیسٹ کلیئر نہ ہو جائیں. یہ ہوتا ہے نا نظر لگ جائے گی. اچھا میں اب جب آپ ان کی تمام تر چیزیں دیکھتی ہیں اور جب ان کی پکچرز سامنے آتی ہیں، میرے پاس بھی ہاتھ میں بھی آپ نے وہ تمغہ بصالت جو آپ نے پکڑا ہوا جو آپ کے بیٹے کو جو ملا ان کی شہادت کے بعد، یہ تو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلم تھی، کوئی چیز تھی؟ بس ایسا لگتا ہے ابھی تو گود میں آیا تھا میرے، ابھی تو آیا تھا. اور اتنی جلدی وقت بہت تیزی سے گزرا ہے، بہت تیزی سے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا ایک دن ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ ہوا تھا. فرسٹ برتھ ڈے یاد آتی ہے، اسکول جانا، فرسٹ ڈے اسکول یاد آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 3 سال کا تھا تو اسکول میں 6 سپٹمبر کے سلسلے کے میں ان کو سلیکٹ کیا گیا کہ آپ کو آرمی ڈریس پہن کے آنا ہے. اب ہم ڈھونڈتے پھرے اس سائز کا کہاں سے آرمی ڈریس اویلیبل ہوتا. رات میں بیٹھ کے اس کی ساری فٹنگ اسی حساب سے کی. اگلے دن اسکول میں وہ پہن کے گئے تو اس کی ٹیچرز کا کہنا یہ تھا کہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن یہ تو پورا جوان تیار نظر آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ واقعی وہ پیدائشی طور پہ ایک بورن سپاہی تھا. ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اسی وقت شوق ہو کہ میں نے تو اسی وردی میں جانا ہے. وہ تھا اس کو شوق تھا اس کو. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جس محنت سے، دیکھیے شکوہ جو ہے نا وہ زبان سے نہیں آیا. موسمی سختیاں ہوں، کسی بھی ماحول میں رہنے کو آپ کو سیکریفائس دینی پڑتی ہے. ہر ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ کالج یونیورسٹی ہو. نہ کہ آپ کا ISSB کے لیے آپ کو ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنا اور اس کے بعد میں اللہ کا احسان کہ 2 پاسنگ آؤٹس میں اور میرے ہسبینڈ دونوں نے اس میں شرکت کی. ایک 2014 میں 16 میں PMA کی اور اس کے بعد میں جب اس کا SSG کا پاسنگ آؤٹ ہوئی 26 مارچ 2019. اور وہاں جا کے وہاں کے ماحول کو دیکھ کے سب جوانوں کو دیکھ کے، جیسے کہ آپ نے ابھی یہ جو ہمیں ویڈیو دکھائی اس میں جو سارے جوان کھڑے ہوئے ہیں، تصویر کھنچوانے کا اس کو کوئی شوق نہیں تھا،
کوئی شوق واقعی پیچھے پیچھے. لیکن ہاں، اور لیکن اب میں جب تصویریں دیکھتی ہوں اس کی تو جو آپ کا اچیومنٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ بھائی اب ماشاء اللہ جس لائق ہو چکے تھے، جس پوزیشن پہ آ گئے تھے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، بہت اللہ کا کرم ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے دیے، تینوں بچوں کے نام ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے نام سے رکھے. سید حیدر عباس، اسد عباس اور مرتضی عباس. تو عقیدت اور محبت اور بہادری، شجاعت سب کچھ. تو اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی لاج رکھی ہے. ادھر حیدر بھی ہے، ادھر عباس بھی ہے. تو جتنا شکر ادا کروں میں کم ہے. ہماری کیا پہچان، ہمارے بچے نے ہماری پہچان. اس ملک کی خاطر اس نے جس انداز سے فیس ٹو فیس مقابلہ کیا ہے اس نے. مجھے بتائیں تو جب بلوچستان میں پوسٹنگ ہوئی تھی تو آپ کو اس چیز کا دھڑکا تھا؟ مجھے وہم و گمان میں بھی تھا کہ اس نے مجھے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ اماں ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بیٹے؟ اماں ہم بلوچستان جا رہے ہیں. تو کچھ لمحوں کے لیے میں ایک دم خاموش ہو گئی تھی. تو اس نے مجھ سے کہا خیر ہے اماں، کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں. پھر آف اینڈ آن سلسلہ ہمارا رابطہ رہتا تھا. چونکہ حیدر میں اور اسد میں دونوں میں ڈفرینس کم ہے، صرف 17 مہینے کا فرق. تو جو بہن بھائیوں کا یا بھائیوں کا جو بانڈ ہوتا ہے، وہ بھائی کم ہو جاتے ہیں، وہ دوست زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہر لمحے کی خبر وہ اسد کو انفارم کرتا رہتا تھا. اور جب آپریشنس پہ یہ لوگ چلے جاتے تھے تو کئی دن ہو جاتے تھے، لیکن جیسے رابطہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر اسد اپنی اسٹڈیز کے دوران یہ جاگ رہا ہوتا تھا تو یہ مجھے آ کے بتاتا تھا ماں سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا رات 2:30 بجے، کبھی 3 بجے انسٹا پہ میسیج میرے پاس آ جاتا تھا تو مجھے اطمینان ہو جاتا تھا. لیکن 2021 جب آخری دفعہ وہ ہمارے پاس کراچی ملنے کے لیے آیا ہے تو 27 دسمبر کا دن تھا، 28 کی صبح کو اسے چلا جانا تھا. وہ جو آخری 20 دن تھے 27 دسمبر تک کے، وہ بڑے انیوژول گزرے. اس کا انداز جو تھا وہ ویسے تو بچپن تو سب آپ کو پتہ ہے، بچے شرارتیں کرتے ہوئے کلاس 6 کے بعد سے اس میں چینج آنے شروع ہوئی تھی. اپنی پڑھائی پہ بہت زیادہ فوکس کرتا تھا اور اس کے بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بہت سیریسلی اپنے کریئر کے متعلق بہت توجہ اپنے اوپر رکھتا تھا، ہر طرح سے خیال رکھتا تھا. اور مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ اماں مجھے ڈر نہیں لگتا. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کیوں ڈر لگے گا، آپ تو ماشاء اللہ کمانڈر. تو کہنے لگا نہیں اماں مجھے قبر سے بھی ڈر نہیں لگتا. اسد آپ کی بھائی کے ساتھ کیسی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ صرف 17 ماہ کا ڈفرینس تھا دونوں میں؟ بالکل، اماں نے بھی جس طریقے سے بتایا کہ بھائی بعد میں پہلے دوست. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، جو سب سے چھوٹی والی بہن ہے، ہم 5 بہن بھائی ماشاء اللہ، تو سب سے بڑی والی سے بھی یعنی مجھ سے اور سب سے چھوٹی والی سے بھی سیم برتاؤ، سیم طریقے سے اس سے محبت کرنا، ایکویلٹی. غصہ پڑھائی میں اور کوئی شرارت جو بہت نقصان دہ ہو وہ نہ کی جائے. اور ہر ایک طریقے سے ایک بڑا مینٹور کی طرح. یعنی آج کو بھی یہ ڈر ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ میں زیادہ گاڑی تیز چلاتا ہوں یا میں سگنل توڑ رہا ہوں تو حیدر مجھ پہ غصہ کرے گا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے اگینسٹ تھا. پڑھائی اگر نہیں کرے کوئی تو یہی ہوتا ہے کہ حیدر بھیا دیکھ رہے ہیں. تو اس کی جو زندگی اور اس کی جو ایمز گولز ہیں وہ ہم بہن بھائی لے کے چل رہے ہیں. انفیکٹ پیرنٹس بھی، لیکن اب ہمارے اوپر ایک وہ ہے اور وہ چیز مس کرتے ہیں. لیکن آج ہم یہاں پہ پاکستان کی 7 کروڑ آبادی، ان میں سے صرف 3 فیملیز میں سے ایک ہماری فیملی. میں کہوں گا سب سے بڑا کریڈٹ میرے بھائی حیدر کو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں اتنے بڑے مرتبے پہ لے کر آیا. وہ تو جب خبر آئی تھی شہادت کی تو وہ اسد کے پاس آئی تھی. میں ایک جگہ پہ تھا جہاں پہ بس تقریباً 5:45 بجے کا ٹائم تھا اور میں بس فری ہو کے بیٹھا تھا کہ کچھ میں لنچ وغیرہ کروں.
تو اس کا دوست ہے کیپٹن ناصر, جو اس کے کمانڈو کورس میٹ ہے اور یہ بہت اچھے دوست بھی تھے, وہ میرے پاس انسٹاگرام پہ تھا. تو اس کا میسیج آیا کہ, اور اس پہ کال آئی, تو میں نے کہا خیریت دی, تو کبھی اتنا میسیج بھی نہیں کرتے اس پورٹل پہ, اس ایپ پہ. پھر میں نے ان کو جیسے ہی میسیج کھولا تو اس میں ایک میسیج آیا تھا کہ اسد یو ہیو ٹو انفارم یور پیرنٹس دیٹ حیدر از امر شہادت, اینڈ تمہیں بہت زیادہ ہمت لے کے. تو آپ کو یقین نہیں آیا کہ انسٹاگرام کے میڈیم سے, مطلب میں نے دیکھا کہ وہ میسیج ہے تو تھوڑی دیر میں آئی واز اسٹن, میں بالکل خاموش ہو گیا. پھر میرے ساتھ میری میسیج تھیں, تو انہوں نے بس کہا کہ وہ میسیج اس نے بھی دیکھا, بس اس نے کہا گاڑی کی چابی اٹھائی, اور بس ہم لوگ پھر 30 منٹس میں نے ڈرائیو کیے اپنے گھر تک. آئی واز ٹوٹلی کمپوزڈ. اس وقت میرا ایک آنسو نہیں نکلا تھا. میں نیچے آیا 10 منٹ میں نے ریکنفرم کیا 2 ڈفرینٹ سورسز سے, تو انہوں نے بتایا جی کنفرم ہے سر کی شہادت ہو گئی ہے, اور ان کو سنائپر کا ہیڈ شاٹ لگا. میں اپنی ذکر ضرور کروں گی اپنی دونوں بیٹیوں کا. میری دونوں بچیوں نے جس ہمت حوصلے سے اس خبر کو سنا, ان کے بابا نے ان کے دونوں بچیوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے ہمت سے. اور آپ یقین کریں 2022 سے لے کر آج 2023 کی آج 27 اگست ہے, میری بچیوں نے کبھی بھی کوئی کسی انداز میں ایسا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کی تدفین دیکھی ہے. ہم سب وہاں موجود تھے, اسد نے اسے قبر میں اتارا ہے, اور ہم سب وہاں موجود تھے. اور شاید آپ نکال کے دیکھیں, میرے وہ الفاظ ہیں جو میں نے حیدر کو دیکھ کے پکارا ہے, حیدر میرے بیٹے, شیر بیٹے میں, وہ بے اختیار میری زبان سے نکلا ہے. میں کوئی کون سی ماں ہوگی جو اس وقت تیار ہو کے اپنے الفاظ کو چنے گی کہ میں یہ کہوں گی, کوئی نہیں کہہ سکتا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے بس. لیکن شیر ہی ہے تو آپ کو دشمن سامنے نظر آ رہا ہے اور آپ اسے للکار رہے ہیں کہ تم سامنے آؤ. میں چاہوں گی مجھے واقعہ سنائیں, مختصر ضرور سنائیں. ہوا یہ کہ یہ 18 فیبرری سے ان کو سیکورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی. 20 فیبرری کو جو تھا ان کا کلیئرنس ملی اور یہ چلے گئے. ظہر کی نماز اس نے پڑھی ہے, اپنے جوانوں کو بھی کہا ہے کہ وضو کر لو, وہاں پہ پانی وغیرہ نہیں ہوگا, نماز نہیں چھوڑنی ہے. نماز پڑھی ہے, جماعت ہوئی ہے, گیا ہے. یہ اس پارٹی میں تھا جو کہ بلاگنگ پارٹی تھی, جو مین ایکشن نہیں کری تھی, لیکن جب یہ ہیلی ڈراپ ہوا وہاں پہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز تھے جس کی بیسس پہ اس کو آگے بڑھنا پڑا. اور وہاں پہ دوسری جو ٹیم تھی ان کے اوپر بہت ڈیڈلی اینیمی کا فائر آ رہا تھا کہ وہ پن ڈاؤن ہو گئی تھی. حیدر اس جگہ سے اپنے سی او سے بات کی اس نے, تو اس کے سی او نے کہا کہ آپ رکیں. تو اس نے کہا سر میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس نے کہا اوکے جی گو فارورڈ. وہ آگے بڑھا ہے, آگے جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ ایک فائر آیا ہے, تو یہ ایک دم سے سب نیچے گرے. اس کا جو ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ آپریٹر جو تھا, ایس ایس جی میں چھوٹی ٹیمز ہوتی ہیں, تو جو آپریٹر تھا وہ آگے جا کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا. تو حیدر نے اس کو آواز دی ہے کہ تم واپس آ جاؤ, تم بہت قریب ہو وہاں سے, تم میرے پاس واپس آؤ. تو حیدر نے اس کو کور فائر دیتا ہوا, یہ اس وقت فائٹ چل رہی ہے, کور فائر دیتا ہوا اس کو, وہ واپس آئے. حیدر اس پتھر پہ گیا کہ میرے جوان مجھ سے پیچھے, میں سب سے آگے. پھر وہ گیا ہے, وہ ایک نالا ٹائپ جگہ تھی, اور اس پہاڑ کے اندر جو کنواں ٹائپ ہوتا ہے اس میں اس نے 2 بار کلیئر کیا. کلیئر کرنے کے بعد اس نے کہیں نہ کہیں اس کو پتہ چل گیا تھا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے. اس نے اس کو للکارا ہے کہ بزدل تم باہر آؤ, مطلب تم اگر اپنے حق پہ ہو تو تم سامنے آ کے لڑو. اور اچھے خاصے طریقے سے کافی دیر تک تو سب کہنے لگے کہ یہ سر حیدر کے اس وقت چہرے پہ ایک ایسا نور تھا اور اس طریقے سے بہادری تھی کہ وہ جس طریقے سے کھڑے ہوئے, جبکہ وہ بہت ہی ٹیکٹیکلی بہت پروفاؤنڈ آفیسر, بہت کیئرفل, اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا ایک لڑکے کو کچھ کبھی نہیں ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس ادھر سے ہی اس نے چھپے ہوئے دشمن نے حیدر کو ہٹ کیا. تو حیدر جو ہے وہ بس فوراً وہ گرا ہے, اور کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو تکلیف ہوئی ہو یا وہ تڑپ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ, میں کہتی ہوں کہ دیکھیں نیت اچھی ہو نا تو منزل آسان ہوتی ہے. بالکل بے شک. تو بعد میں بھی جب میں نے حیدر کو دیکھا ہے, غور سے دیکھا ہے, میں بہت سکون کے ساتھ, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں تم مت دیکھنا. میں نے کہا کیوں نہیں دیکھنا, اپنی اولاد جس سے نہلایا دھلایا پہنایا سب کچھ کیا, اور وہ وقت میں نہ دیکھوں.
تو میں نے بہت سکون کے ساتھ جتنے بھی لمحات مجھے ملے بہت مطمئن، بہت اور اب سکون. ایک بات ہے کہ جیسے ایک نارمل باڈی کا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے اس چیز کا پتہ تھا، ماشاء اللہ پیرنٹس بھی اس سب چیزوں کو پڑھتے ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے یہ میں نے سائنٹیفکلی دیکھا. ہماری باڈی میں کسی چوٹ لگتی ہے تو ود ٹائم سویلنگ ہوتی ہے، پھر ختم ہوتے ہوئے ریڈیوس ہو جاتی ہے. جب حیدر کی پکچر آئی ہے شہادت کے بعد، کیونکہ میں ہی کوآرڈینیشن میں تھا سب سے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے جب اس کو قبر میں اتارا ہے، ایک تو وہ زندگی کا سب سے مشکل وقت، تو اس کی وہ سوجن ختم ہو گئی تھی. شہید زندہ ہوتا ہے، یہ ایک سائنٹیفکلی بھی یہ چیز میں نے دیکھی اور آئی ایم ویری شیور کہ وہ زندہ ہے. سلیوٹ ان تمام تر کو، ان ماؤں کو خصوصی طور پہ جو اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بڑے مان سے، بڑی آس سے، بڑی امیدوں سے، بڑے خوابوں سے خود اس دھرتی ماں کے سپورٹ کرتی ہیں، چاہے وہ اس کی حفاظت کریں، چاہے وہ ان کی آغوش میں سو جائیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان تمام شہداء کی فیملی کو جن کے پیارے بیٹے تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن ان کی وجہ سے ہم آج سکون سے اپنی اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے.